ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المدین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقون خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آور، یا شبیر یا شبر لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا عنوان بہت خوبصورت اور حضور علیہ السلام کی وہ زوجہ کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سے سب سے زیادہ چاہا وہ چہیتی بیوی حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ اللہ اکبر، اس قوم کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذہانت عطا فرمائی، جو ذہین تھی، ویسی عورتوں کے اندر ذہانت کسی کو عطا نہیں فرمائی گئی۔ آپ حدیث پاک کا مطالعہ کریں گے تو اکثر حدیثوں کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ کا نام آتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص انعام دیا ہے، اور ان کو بچپن کے واقعات ایسے یاد تھے کہ جیسے کل کی بات ہو، یعنی ان کے ذہن اتنا پاورفل تھا۔ اور حضور علیہ السلام کے اندر، حضور علیہ السلام کی ازواج کے اندر سب سے کم عمر کی جو تھی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ تھی، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی گھریلو جو زندگی ہے اور مسائل جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کر سکے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بہترین نمونہ تمہارے لیے اگر کوئی ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب جب نمونہ ہمارے لیے ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ہمیں چلنا بھی پتہ ہونا چاہیے، ان کا ہمیں بیٹھنا بھی پتہ ہونا چاہیے، ان کا بات کرنے کا انداز بھی پتہ ہونا چاہیے، سونے کا انداز بھی پتہ ہونا چاہیے، استنجا کے انداز بھی پتہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر غسل کے جو ہے مسائل اور غسل کا طریقہ بھی ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہر بات جب ان کی پتہ ہوگی تو ہم ان کی جو ہے پیروی کر سکتے ہیں۔ اب ان کی ہر بات پتہ ہونے کے لیے اللہ اکبر انسان جو ہے اپنی پوری زندگی باہر تو گزارتا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر باہر کی زندگی کو بیان کیا جائے تو گھریلو زندگی رہ جاتی۔ تو اللہ نے یہ جو ہے اللہ اکبر اہتمام فرمایا کہ جب میں نے کہہ دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، اب تمہیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو جو ہے میں ان کی گھریلو زندگی بھی آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں گا۔ اور اس کا اہتمام یہ رکھا گیا کہ اللہ اکبر چھوٹی سی عمر کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو آپ کے نکاح کے اندر دے دیا گیا، تاکہ جو ہے بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ نے ہمیں نہ بتایا ہو۔ جب ہم جو ہیں ان کو پوچھنے گئے
اور ہم نے جو پوچھا انہوں نے جو ہے اللہ اکبر ہمیں وہ مسائل کا حل دیا ہے، کبھی بھی آپ نے منع نہیں کیا، اتنا علم تھا، بہت علم اللہ نے دیا تھا۔ اور پھر کیوں نہ ہوتا، اس لیے کہ صحبت کس کی ملی تھی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آج ان کی شان جو ہے اللہ اکبر سماعت کرنی ہے۔ اللہ اکبر حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے یعنی نبوت کے اعلان کے بعد جو ہے 4 سال کے بعد آپ پیدا ہوئی، یعنی کہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے جو ہے مکے کی وادیوں کے اندر جب اعلان نبوت کیا، اور اعلان نبوت کرنے کے بعد اللہ اکبر کچھ لوگ وہ تھے جو حضور علیہ السلام کو صادق الوعد الامین کہتے تھے، حضور علیہ السلام کی ناموں کی قسمیں کھاتے تھے، مگر جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو وہی لوگ جو ہیں دشمن بن گئے، کسی نے اللہ اکبر جھوٹا کہا، کسی نے گالیاں تک دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مگر جو ہے ایک ہستی ایسی ہے جیسے ہی سنا کہ میرے دوست اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے محمد بن عبداللہ نے اعلان نبوت کیا ہے تو وہ قدموں میں آ کر گرتی ہیں اور کہتی ہیں آپ نے اعلان نبوت کیا ہے؟ کہا ہاں۔ اللہ اکبر تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیجئے، انہی کو صدیق اکبر کی ذات کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے صدیق باوفا اسلام لے آئے، اولین اسلام کے اندر والسابقون الاولون، جو اول اسلام لائے ان میں صدیق اکبر کا نام، بلکہ مردوں کے اندر پہلی جو ہستی اسلام لائی ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ اکبر اب 4 سال کے بعد، بعثت کے 4 سال کے بعد، حضور علیہ السلام کے نبوت کے اعلان کے 4 سال کے بعد سید عائشہ صدیقہ سیدنا صدیق اکبر کے گھر کے اندر جو ہے ولادت پاتی ہے۔ اللہ اکبر اب جو ہے پتہ چلا کہ سید عائشہ صدیقہ مسلمان گھروں کے اندر گھر کے اندر پیدا ہوئی، اور آپ کی جو ہے پرورش بھی اللہ اکبر مسلمانوں کے درمیان، یعنی صدیق اکبر اس وقت ایمان لا چکے تھے، بلکہ صدیق باوفا تو وہ ہیں کہ جس دن آپ ایمان لائے ہیں اسی دن سے آپ نے جو ہے اللہ اکبر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا، بلکہ اس قوم کا سب سے پہلا خطیب جسے کہا جاتا ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور جب پہلا خطبہ آپ نے پڑھا، حضور علیہ السلام کی شان بیان کی، لوگوں نے آپ کو بہت مارا، کئی دن تک آپ بے ہوش رہے، یہ صدیق اکبر نے دین کے خاطر کیا۔ اللہ اکبر انہی کے گھر کے اندر جو ہے سید عائشہ صدیقہ کی ولادت ہوتی ہے۔ اب جب ولادت ہوئی، ظاہر سی بات ہے کہ مومن کے گھر کے اندر ولادت ہوئی، اچھی پرورش ہوئی، اور جو ہے پھر جو ہے اللہ اکبر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا جیسے وصال ہوتا ہے تو خولہ بنت حکیم، جو میں عرض کر چکا ہوں، خولہ بنت حکیم آئی اور انہوں نے 2 خواتین کا نام لیا، ایک تو حضرت سودا جو ہم نے جو ہے پچھلی نشستوں کے اندر سن لیا، اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ کا، تو جو ہے حضور علیہ السلام نے اجازت دی۔ اب جو ہے خولہ بنت حکیم حضور علیہ السلام کی اجازت پا کر آپ کے گھر تشریف لائی، اور اس وقت جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر بہت چھوٹی تھی، بہت چھوٹی تھی۔ اللہ اکبر آپ آئی اور آپ کی جو ہے والدہ حضرت رومان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر ان کے پاس آنے کے بعد کہا کہ تم کتنے خیر و برکت والے ہو، تو کہا وہ خیر و برکت کیا ہے؟ تو کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ اللہ اکبر حضرت رومان سلام اللہ علیہ نے کہا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ابو بکر صدیق جو ان کے والد ہیں ان کو آنے دو۔ اللہ اکبر جب حضرت ابو بکر صدیق آئے تو پھر جو ہے آپ نے کہا کہ عائشہ کیا کہتی ہیں؟ تو کہا کہ عائشہ جو ہے پسند کرتی ہیں کہ ان کا نکاح حضور علیہ السلام سے ہو جائے۔ اللہ اکبر جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ کی رضامندی ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے آپ کا نکاح کروا دیا، حضور علیہ السلام سے نکاح ہو گیا۔ اللہ اکبر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہو گیا تھا، اور پھر جو ہے رخصتی 3 سال کے بعد جب مدینہ پاک ہجرت کر کے آیا اس وقت جو ہے رخصتی ہوئی۔ بہرحال جب نکاح ہوا حضور علیہ السلام کے ساتھ، اب ایک روایت تو جو میں نے پیش کی یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ نکاح جو ہوا وہ اللہ کی رضا سے، ویسے تو اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے جتنے بھی کام ہیں سب حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہوئے ہیں، یعنی جو اللہ حکم دیتا وہی کام میرے نبی کرتے جاتے۔ اللہ اکبر تو یہ اس طرح ہوا، راوی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 3 دن تک فرشتہ جو ہے ریشم کے کپڑے کے اندر جو ہے ایک تصویر لاتا
آتا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا اور حضور علیہ السلام ان کو کہتے کھولو. جب کھولی جاتی تو وہ کسی اور کی تصویر نہ ہوتی بلکہ وہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی تصویر ہوتی. اور پھر جو ہے وہ فرشتہ کہتا کہ یا رسول اللہ، اے میرے آقا، جو ہے اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ ان سے نکاح کرو. اللہ اکبر. جن کے نکاح کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے. آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے چھوٹی جو ہے عمر کی لڑکی سے کیوں نکاح کیا، چھوٹے عمر سے کیوں. ہم نے کہا کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جس نے پوری کائنات بنائی وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ایک دن کے بچے کو موت دے، اس کو کون پوچھنے والا ہے. اللہ اکبر. جو ہے گرمی کے اندر بارش برسا ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے. اللہ اکبر. جو ہے بارش کے موسم کے اندر جو ہے بہت دھوپ دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کسی کو ایکسیڈنٹ کے اندر جوانی کے اندر جو ہے دنیا سے لے لیتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ پوری کائنات کا مالک وہی ہے. جب اس نے حکم دیا اور حضور علیہ السلام نے نکاح کیا، اب ہم جو ہیں اللہ اکبر کون ہوتے ہیں؟ کیا جو ہے ہم یہ کون بات کرنے والے ہوتے ہیں کہ حضور نے چھوٹی جو ہے عمر کی لڑکی سے کیوں نکاح کیا. یہ جو ہے دو روایت میں نے پیش کر دی کہ اس طرح جو ہے حضور علیہ السلام کا نکاح پھر جو ہے سیدتنا عائشہ صدیقہ سے ہوا. اب حضور علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے اور جب مدینہ پاک ہجرت کر کے آئے تو کم و بیش 7 ماہ کے بعد شوال المکرم کے اندر جو ہے ان کی رخصتی ہوئی. شوال کے مہینے میں رخصتی ہوئی اور یہ جو ہے خانہ حضور علیہ السلام کے اللہ اکبر جو ہے کاشانہ اقدس کے اندر تشریف لائی. اور حضور علیہ السلام نے بڑی، اور کیونکہ چھوٹی عمر کی تھی میں نے بتایا ان کو کھیلنے کا، اور اللہ نے بڑا علم بھی دیا تھا اور جواب بھی اللہ اکبر جو ہے اچھے جواب. معلومات جب بندے کی بہت ہوتی ہیں تو سامنے جیسا سوال ہوتا ہے ویسا جواب دینے کی صلاحیت ہوتی ہے. ان میں جو ہے تھی، بلکہ حضور علیہ السلام ان کے جوابات سن کے حضور علیہ السلام مسکرا دیتے تھے. اللہ اکبر. جس کی اللہ اکبر حضور علیہ السلام ان کی بات سن کر بہت تبسم کیا کرتے تھے. اللہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چھوٹی عمر کی تھی، کھیلنے کی جو ہے اللہ اکبر ان کو بہت کھیلنا اچھا لگتا تھا. تو ایک مرتبہ گڑیا سے کھیل رہی تھی. حضور علیہ السلام تشریف لائے تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ گڑیا ہے. اسی میں ایک گھوڑا تھا، گھوڑا. تو اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ گھوڑا ہے. تو اس کے گھوڑے کے اندر جو ہے کپڑے کے پر لگے تھے. تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ گھوڑے کو تو پر نہیں ہوتے. اب حضرت عائشہ صدیقہ اللہ اکبر ذہانت بہت تھی، معلومات بہت تھی. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تو تھے، تو یہ یہی ہے. وہ اللہ اکبر فرماتے ہیں راوی کہ اس بات سن کر حضور علیہ السلام اتنے مسکرائے کہ حضور علیہ السلام کے دندان مبارک نظر آ گئے. اور جب میرے نبی مسکراتے اور دندان دکھتے تو حضور علیہ السلام کے دندان سے اللہ اکبر روشنی پھوٹ جایا کرتی تھی. یہ حضور علیہ السلام کی مسکراہٹ تھی اور بڑی محبت کی بڑی ذہانت تھی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا. اور حضور علیہ السلام کی ہمیشہ رضامندی کے کام کیے. بہت حضور علیہ السلام سے چاہا، حضور علیہ السلام کو بہت چاہا. اللہ اکبر. اب جو ہیں حضور علیہ السلام نے بھی ان سے بڑی محبت کی. ان کو کچھ خصوصیات ملی ہیں، خاص کر جب حضور علیہ السلام اچھا یہ سخی بھی بہت تھی، بہت سخاوت کرتی تھی. جو ہے فرماتے ہیں ایک صحابی کہ 2 عورت کو میں نے بہت سخی دیکھا. ایک تو جو ہے اسماء اللہ اکبر، اور دوسری جو ہے سیدنا عائشہ سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا. بڑی سخی تھی، مگر ان دونوں کے سخاوت کے انداز الگ تھے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ جو ہے مال کو جمع کرتی اور ایک ساتھ سب مال کو اللہ کی راہ کے اندر جو ہے خرچ کر دیتی. اور حضرت اسماء تھی وہ کل کے لیے نہیں رکھتی، جیسے ہی آتا وہ جو ہے سخاوت کر دیتی. اللہ اکبر. تو یہ بڑی سخی بھی تھی، علم بھی اللہ نے بہت عطا فرمایا تھا. صحابی جہاں جہاں اٹکتے، اب ذرا سوچ سکتے ہیں کہ صحابی جو ہیں حضرت ابو ہریرہ جیسا بھی اگر کسی مسئلے کے اندر الجھتے تو وہ سیدتنا عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آتے، جیسے ہی وہاں آتے اللہ اکبر ان کے مسئلے کا حل ہو جایا کرتا تھا. اتنا اللہ نے علم دیا تھا. اب جو ہے ان کو خصوصیات ایک تو یہ ملی کہ حضور علیہ السلام کے جو آخری لمحات ہیں، جب حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو جو آخری لمحات ہیں وہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ کے گھر کے اندر جو ہے آپ نے بتائے. اللہ اکبر. اور حضور علیہ السلام نے اللہ کیا عرض کروں میں، حضور علیہ السلام نے آپ کے لعاب والی یعنی آپ کا چبا ہوا مسواک بھی خود حضور علیہ السلام نے استعمال فرمایا. یہ واقعہ یوں ہوا کہ حضور علیہ السلام کا جب آخری وقت
وقت آیا تو حضور علیہ السلام جو ہے ازواج پاک سے اجازت لیتے ہیں کہ اب میرے میں ہمت نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ کے یہاں جو ہے میں اپنا قیام کروں، میں وہیں رہوں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے بہت انصاف پسند کی۔ اگر حضور ایسے بھی چلے جاتے تو حضور علیہ السلام پر کوئی فرض نہیں تھا کہ کسی کو بتا دیں، اس لیے کہ وہ تو سب کے آقا جو ہے ازواج مطہرات کے یہ نصیبے تھے کہ وہ ان کے نکاح میں آئی تھی۔ اللہ اکبر، مگر پھر بھی میرے نبی کا انصاف دیکھیں کہ حضور علیہ السلام اس آخری گھڑی کے اندر بھی اللہ اکبر جو ہے جتنی ازواج تھی یعنی کم و بیش 9 ازواج حضور علیہ السلام کی ایک ساتھ رہی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے سب سے اجازت لی کہ اب میں جو ہے اپنا جو ہے قیام صرف حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی جو ہے ان کے حجرے کے اندر کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام آخری وقت جو ہے بہت بیمار تھے، اللہ اکبر اتنا بخار تھا، سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اتنا بخار تھا کہ میں جو ہے کپڑے کو پانی کے اندر بھگو کے حضور علیہ السلام کے گال شریف پر جیسے ہی رکھتی تو چند سیکنڈ کے اندر حضور علیہ السلام جو ہے وہ کپڑا سوکھ جاتا، اتنے حضور علیہ السلام تپ رہے تھے بخار کی وجہ سے۔ اور حضور علیہ السلام کہتے تھے کہ ہاں موت کی تکلیف بڑی سخت ہے، ہاں موت کی بڑی تکلیف جو ہے تکلیف بڑی سخت ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سامنے صرف آ جائے، حضور علیہ السلام اگر مرنے والے کے سامنے آ جائے تو ان کی موت کی تکلیف دور ہو جائے، مگر امت کے خاطر جو ہیں اللہ اکبر جو یہ درس دے کر جا رہے ہیں، تو آج ہمیں موت کی تکلیف اللہ اکبر موت کی ہم یاد کتنی کرتے ہیں، موت کی تیاری کتنی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہی جو ہے عقل مند ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ عقل مند کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو اپنی موت کی تیاری کرے وہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ عقل مند اگر بننا چاہتے ہو تو موت آنے سے پہلے ملک الموت ہمارے پاس آئے اس سے پہلے موت کی تکلیف جو ہے موت کی تیاری کرو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کے جتنے اچھے عمل ہوتے ہیں موت کی سختی اس پر کم ہوتی ہے، اور جو جتنا برا ہوتا ہے عمل کے معاملے میں اتنی سخت اس پر موت کر دی جاتی ہے۔ اور موت کا وقت اللہ اکبر کیا بیان کرے، ابھی وہ عنوان نہیں ہے، ورنہ آپ کو پتا چلے کہ موت کتنی سخت ہے، موت آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندے کے پہلے پاؤں اور ہاتھ سے جان نہ نکالے اور سیدھی روح نکالے تو بندہ پاگل ہو جائے اور ایسا چلائے کہ اس کے آواز سے لوگوں کا جو ہے کان پھٹ جائے، لوگ پاگل کی طرح ہو جائے، ایسے چلائے۔ موت کی تکلیف بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جانوروں کو موت کی تکلیف جو ہے پتہ چل جائے کہ تمہیں ان کا گوشت کھانے کو نہ ملے، یعنی کہ وہ موت کی تکلیف سن کر اتنی پگھل جائے کہ ان میں صرف ہڈیاں ہی رہ جائے گی، اتنی موت کے ساتھ جو ہے تکلیف بڑی سخت ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر موت کے وقت آسانی چاہتے ہو زیادہ ذکر اللہ کرو، حضور علیہ السلام پر درود زیادہ پڑھو، انشاءاللہ موت کی جو ہے تکلیف آپ کو جو ہے کم سے کم ہوگی۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ جب موت کی تکلیف ہوتی ہے تو شیطان جو ہے پوری کوشش کرتا ہے کہ ایمان کو چھین لے۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں جب بھی دعا کرے، روزانہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور جب ہمیں موت دے تو ایمان و عافیت والی مدینہ پاک میں موت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، یہ دعا کرتے رہے، موت کی فکر کریں، اس لیے کہ موت کی تلوار ہمارے سروں پر جو ہے آج دیکھیں کہ جوان ہی دنیا سے جا رہے ہیں، اب تو جو ہے 50 سال بھی نہیں گزارتا بندہ۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ دنیا کی رنگ ریلیوں کے اندر موت کو نہ بھولیں، موت کو یاد کرتے رہیں۔ اگر موت کو یاد کرو گے آپ کا جو سخت دل ہو چکا ہے وہ بھی آپ کا دل جو ہے نرم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، بہرحال حضور علیہ السلام کی آخری جو لمحات ہیں وہ کیونکہ بہت سخت تھی تو اللہ اکبر جو ہے ان کی بارگاہ کے اندر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر آئے، ان کے ہاتھ کے اندر مسواک تھا۔ جب مسواک حضور علیہ السلام نے دیکھا تو جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں۔ اللہ اکبر، جب مسواک کرنا چاہتے ہو، اب حضور علیہ السلام کیونکہ بہت بیمار تھے تو سیدہ عائشہ نے وہ مسواک لیا اور اپنے دانتوں سے اس کو چبایا اور نرم کیا، اور حضور علیہ السلام کو جو ہے مسواک شریف جو ہے پیش کیا۔ جیسے ہی پیش کیا حضور علیہ السلام نے وہ مسواک جو ہے اللہ اکبر کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو مسواک بھی بڑا پسند تھا۔ آج ہم یہ بھی حضور کی سنتوں سے ہمیں تو صرف جو ہے سنت میں پتہ یہ ہے کہ حلوہ کھانا سنت ہے، باقی جو ہے اصل سنت حضور علیہ السلام کی وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ مسواک اتنی بڑی سنت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مسواک
کا دنیا میں عادی ہوگا وہ جو ہے اللہ اکبر مرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جو مسواک کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو پیٹ کی کبھی بیماری نہیں ہو سکتی۔ مسواک کرے گا اس کی نظریں جو ہیں تیز ہوتی ہیں۔ یہ مسواک کے فائدے، بہت فائدے ہیں۔ مسواک کر لیا کرے وضو کرنے سے پہلے، اور پھر نمازوں کا ثواب بھی جب مسواک کرتے ہیں تو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے آخری وقت بھی جو ہے مسواک فرمایا، اور پھر حضور علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے اندر جو ہے اللہ اکبر آپ کم و بیش 8 روز تک آپ کے حجرے کے اندر رہے، اور پھر اس دنیا سے جو ہے آپ تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی خصوصیتیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ جو ہے اگلی جمعہ کو اگر وقت رہے گا تو سید عائشہ صدیقہ پر پھر بات ہوگی کچھ، اور پھر جو ہے دوسری امہات المؤمنین پر بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سید عائشہ صدیقہ کا صدقہ عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے صدقے ہم سب کو حضور علیہ السلام سے سچے دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہم سب کو ایمان و عافیت والی موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔